بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ڈاکٹر نازیہ نیاز اور میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر کرنل ظفر ملک. آج ہم ایک بہت ہی تکلیف دہ ڈیزیز یورک ایسڈ کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ کمنٹ سیکشن میں ہمارے ایک جو ویورز ہیں انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس پہ کوئی پروگرام بنائیں، کیونکہ ان کے میرے خیال سے پاؤں کے انگوٹھا سوجا ہوا تھا اور انہوں نے تھوڑا درد بھی ہو رہا تھا اور سویلنگ تھی اور تھوڑا ریڈش وہ تھا، تو انہوں نے کہا جی اس کا مجھے بتائیں کہ اس کی کیا وجہ ہے. تو وہ پھر آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہاں پہ یہ ارلی وارننگ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جب آپ کا یورک ایسڈ جو ایک لمٹ ہے اس سے جب زیادہ ہو رہا ہے تو پھر یہ پرابلم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جس طرح آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ لیڈیز کے لیے 3 سے 6 اس کے درمیان ہوتا ہے، اور فار دا میل جو ہے 4 سے 7 4 سے 7 تک اس کا ہوتا ہے. اگر اس سے جب اگر 4 سے 5 بھی ہوگا یا 6 پہ بھی جائے گا تو یہ جو ارلی وارننگ ہے یہ آنی شروع ہو جائے گی. آپ کے چھوٹے جوائنٹس ہیں انگلیوں کے جوائنٹ میں تھوڑا بہت اسٹفنس آنی شروع ہو جائے گی، اور اسی طرح جو ہے انگوٹھا جو ہے وہ پاؤں کا انگوٹھا یہ تو سب سے مین ہے، وہ جو ہے اس کے اوپر آپ کو درد ہونا بھی شروع ہو جائے گا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ رات کو سوتے ہیں اور صبح اٹھتے ہیں تو پاؤں کا انگوٹھا سوجا ہوتا ہے، اس پہ سویلنگ ہوئی ہوتی ہے، ریڈ ہوا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی اچانک سے ہو گیا. تو یہ ایکیوٹ النس ہوتی ہے. اور اسپیشلی آپ جب وہ چیزیں کھاتے ہیں کہ جن کے ساتھ یہ یورک ایسڈ آپ کا بڑھ جاتا ہے، بالکل، تو اس کی وجہ سے یہ جو ہے نا یہ پرابلم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں گے یورک ایسڈ ہے کیا، تو یہ کیسے بنتا ہے؟ جو یورک ایسڈ ہوتا ہے یہ ہمارا جاننا ضروری ہے کہ یہ ہے کیا اور کیسے بنتا ہے. ہم جو بھی غذائیں کھاتے ہیں، جو بھی ہم کھاتے ہیں، اس کے بعد ہماری باڈی کے اندر ایک کیمیکل جو ہے وہ ایلیمنٹ بنتا ہے، اس کو پیورین کہتے ہیں. آلریڈی ہماری باڈی میں موجود ہوتا ہے، لیکن ہم ایسی جب غذائیں کھاتے ہیں جن میں پیورین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے تو وہ جب اس کا بریک ڈاؤن ہوتا ہے تو وہ اس کے نتیجے میں جو ہے وہ یورک ایسڈ بننا شروع ہو جاتا ہے. یورک ایسڈ جو ہے یہ اس کی 2 طرح کی ریزنز ہوتی ہیں کہ یہ کیوں بڑھ جاتا ہے. 2 ریزنز ہوتی ہیں. ایک تو ریزن یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ انٹیک کرنا شروع ہو جاتے ہیں پیورین کا، ایسی غذاؤں کا ہم استعمال کرنا شروع ہو جاتے ہیں جس میں گوشت ہے، گوشت اور یورک ایسڈ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اسپیشلی ریڈ میٹ جو ہے، ریڈ میٹ جس میں جو ہے چھوٹا گوشت موٹا گوشت یہ آنا جاتا ہے. اور دوسری ریزن یا ضرورت سے زیادہ جب آپ کھانا جو میٹھی چیزیں بھی کھاتے ہیں اس سے بھی یہ اس کا ہو جاتا ہے. اور دوسری ریزن یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو کڈنیز ہیں وہ پراپر فنکشن نہیں کرتے، کیونکہ یورک ایسڈ جو ہے وہ آپ کی کڈنیز کے اندر جا کے اسٹور ہو جاتا ہے اور وہ ایکسکریٹ نہیں کر پاتے. اس وجہ سے بھی آپ جب چیک کرواتے ہیں تو آپ کی جو نارمل سے آپ کی اس کی فائنڈنگز ہیں وہ زیادہ آنا شروع ہو جاتی ہیں اور آپ کی علامات بھی ظاہر مین اس میں یہی ہے جی پرہیز. جس طرح بتاتے ہیں پرہیز علاج سے بہتر ہے کہ جو ہی یہ ہوتا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ آپ جائیں گے ڈاکٹر صاحب سے چیک اپ کروائیں پراپر طریقے سے، بیکاز دیٹ از دی اونلی سولوشن. آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں، وہاں پہ جا کے کروائیں، وہ آپ کا جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اس کا ٹیسٹ کریں گے، اور ٹیسٹ میں اگر آپ کا سمجھتے ہیں کہ لمٹ سے وہ زیادہ آ رہا ہے یا اس میں ہائر سائڈ پہ ہے تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کو ریکمینڈ کریں گے. لیکن جو ہے نا ہم کہتے ہیں پرہیز جو ہے وہ بہت ہے. آپ نے جو پریکاشنز کرنی ہے وہ آپ کو ایک وارننگ سائن مل گیا ہے، تو آپ جب یہ کریں گے تو یہ دوبارہ ریورٹ ہو جاتا ہے. یہ نہیں پرماننٹ نہیں ہے کہ جی شاید یہ اوپر ہی جاتا رہے گا، لیکن اگر آپ پرہیز نہیں کریں گے تو دین ڈیفینیٹلی یہ جو ہے انکریز ہوتا جائے گا. تو وہ جس طرح ہم نے بتایا جی کہ آپ گوشت کا استعمال جو ہے اس کو کم کر دیں، اور اسی طرح کچھ دالیں ہیں جیسے چنے کی دال ہے، ماش کی دال ہے، لوبیا ہے، ایون چاول جو ہیں یہ آپ کا وہ اس کو زیادہ کرتے ہیں. تو ان چیزوں کو آپ تھوڑا جو ہے وہ، اور دوسرا یہ جو سبز پتوں والی سبزیاں ہوتی ہیں مطلب ان سے بھی تھوڑا وہ زیادہ ہو جاتا ہے، تو ان کو آپ تھوڑا وہ کم کرنا شروع کر دیں. بالکل. اس میں یہ بھی ہے نا کہ کچھ جو پیشنٹ آتے ہیں وہ اے سمپٹمیٹک ہوتے ہیں، مطلب ان کے سمٹمز، یہ ضروری نہیں کہ وہ سمٹم آئیں گے. جب ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں تو ان کا یورک ایسڈ بڑھا ہوتا ہے تو اس میں موسٹلی ہم ان کو یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ ڈائٹ کے تھرو اپنا ٹریٹمنٹ کریں. ٹھیک ہے، اپنا ویٹ کم کریں، جیسے بہت سی اور چیزیں، ہم موٹا گوشت نہ کھائیں، ریڈ میٹ جس کو کہتے ہیں، آرگینک میٹ نہ کھائیں، آپ مولی، گاجر، گوبھی، بروکلی، یہ وہ اس قسم کی چیزیں اگر یورک ایسڈ والا پیشنٹ ہے تو وہ یہ استعمال کر سکتا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ صرف یہی نہیں کہ آپ کے جوڑوں میں درد جو ہے بعد میں جس طرح بتاتے ہیں کہ وہ بہت مطلب چھوٹے جوڑوں سے پھر بڑے جوڑوں میں جس کو گنٹھیا گاؤٹ بھی کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، بڑا سویر ہوتا ہے یہ. اور وہ اس کے بعد پھر دین اٹس انکنٹرولیبل، وہ پھر چیزیں جو ہیں وہ زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس لیے آپ اس کے بات کرتے ہیں آپ کے، اور اس کی وجہ سے پٹھوں میں درد ہوتا ہے، آپ کے گردوں میں درد ہو سکتا ہے، آپ کے گردوں میں پتھری بن سکتی ہے، تو وہ جو ہے نا وہ سارا کولیسٹرول لیول آپ کا ہائی ہو جاتا ہے. یہ ساری اس کی وہ سمپٹم ہیں جو لیٹر سٹیج پہ ساری وہ ہو جاتی ہیں جو ہے.
تو اس میں یہ ہے جی کہ آپ کا ابھی نیکسٹ ہے کہ ہاؤ وی کین ریڈیوس اٹ ود دی ہیلپ آف کیسے فروٹ کے ساتھ، فروٹس کے ویجیٹیبل کے ساتھ، ساتھ، ویجیٹیبل کے ساتھ یا باقی اور یا ہربز ہربل، استعمال کر جی کے جو ہے آپ کس طرح اس کو، کیونکہ یہ ساری چیزیں ہم لوگ آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں، دس از ایٹ دا انیشل اسٹیج. بالکل وہاں جب وہ ہاتھ سے نکل جاتی ہے گیم تو پھر تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے انیشل اسٹیج پہ ہی آپ ہمیشہ ہم یہی آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں. ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ایک اویئرنیس دینا، ایک کرنا ود لاٹ آف اسٹڈی، لاٹ آف ریسرچ. ہم لوگ یہ سارا پروگرام آپ کے لیے بناتے ہیں. تو اس کا یہی ہے کہ بیسک ایم یہی ہے کہ اگر کسی کو انیشل اسٹیج پہ یہ کوئی پرابلم ہو رہا ہے تو اس کو وہ اس کو ریزالو کر لیں، اور ود دی ہیلپ آف فوڈ اور اسی طرح خربز جو ہیں اس کے بعد ان کی مدد سے آپ اس کو کم کر لیں جو ہے. تو اس میں کہتے ہیں جی جو چیری ہے وہ بالکل بہت اچھی ہے. اچھی ہوتی ہے جی، تو اینٹی اس کا آپ بے آکسیڈنٹ، شک شیک جوس بنا لیں. اگر آپ کو فریش نہیں ملتی تو وہ جو پیکڈ ہے وہ فروٹ چاٹ میں ملتی بھی ہے، ایڈ کر سکتے وہ ہیں. آپ لے لیں اور اس کو کھائیں جناب. اس کے علاوہ جو ہے آپ کا ایپل سائڈر ونیگر جو ہے اس کو اگر آپ ایک گلاس پانی کا لیں، اس میں ایک آدھ چمچ ملا کے وہ پیتے رہیں تو وہ جو ہے. اور آخر میں ہم آپ کو ایک ایسی چیز بتائیں گے کہ جس کا واقعی افیکٹو ہے، اس کا آپ نے قہوہ بنا کے پینا ہے اور انشاءاللہ ہفتہ آپ پیئیں گے اور ایک ہفتہ 10 دن آپ استعمال کریں گے. گے اور اٹ ول بی فائن انشاءاللہ. تو کافی کا ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں لوگ کہ کافی جو ہے نا وہ ایک آدھ کپ اگر آپ پیئیں تو دس از آلسو گڈ فار دی یورک ایسڈ، جس کے لیے وہ اچھا ہوتا ہے. تو جو ہم ہر ایک بیماری کا حل آپ کا مطلب ہے کہ آپ کو جو رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نیچرل جو گفٹ ہے وہ ہے، بالکل وہ ہے واٹر، کیونکہ یہ صاف آپ کے پانی. ایزیلی ایکسکریٹ کرتا ہے، آپ کی باڈی کو ڈیٹاکسیکیٹ کرتا تو ہے. اس میں یہ ہے کہ 8 سے 10 گلاس پانی آپ پئیں. جب وہ پئیں گے تو وہ ڈیفینیٹلی جو کوئی صفائی ہوتی ہے. یورک ایسڈ کو زیادہ بن رہا ہے تو وہ کڈنی کے ذریعے آپ کا جو ہے وہ خارج ہو جائے گا اور اس سے بھی آپ کا جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا جتنا بھی ہے. باقی وٹامن سی کا جو استعمال ہے وہ بھی بڑا وہ ہے، اور اس میں جو ہے وہ وٹامن سی کا جو یوز ہے اس میں آپ جو بھی آپ کے چیزیں ہیں جن کے اندر وٹامن سی زیادہ ہے وہ زیادہ یوز تو کریں. وہ آپ زیادہ یوز کریں. اس میں آپ کو کئی دفعہ ہم پہلے بتا بھی چکے ہیں کہ وٹامن سی والی کون کون سب سی سے چیزیں ہیں. بیسٹ چیز یہ ہے کہ جو آپ کی بیلنس ڈائٹ ہے وہ رکھیں. کسی بھی چیز سے منع نہیں کرتے ہم کہ آپ نہ کھائیں، کیونکہ ہم خود بھی کھاتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے. نہیں کھاتا ہے لیکن گوشت جو ہے نا گوشت تو چھوڑ دیں. ہاں گوشت جو موٹا کیونکہ گوشت ہے، گوشت ریڈ اور یہ میٹ جو ہے چیزیں نا، جب وہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ نہیں کریں گے تو وہ پھر وہ چڑھتا جائے گا اوپر، بڑھتا اور جاتا وہ جو ہے کچھ چیزیں مطلب وہ کریں. ہم چیزیں مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں آپ لوگ چھوڑ دیں، ان کو وقتی طور پہ جو ہم بتاتے ہیں ان کو کریں، ٹھیک ہے نا، وہ آپ کریں. اور جب آپ لوگ ٹھیک ہو جائیں گے پھر بیلنس کھاتے رہیں، جو مرضی کھاتے رہیں. لیکن وقتی طور پر وہ چیزوں کو جو سمجھ رہے ہیں آپ کی اس کی روٹ کاز بن رہی ہے ان کو جسٹ ان کو چھوڑ دیں بالکل جو ہے. اسی طرح جو نٹس ہیں، جو آپ ڈرائی فروٹ کھاتے ہیں، وہ بھی آپ لوگ کہتے ہیں کہ ایک ویسے موٹا سا ہفتہ ہے کہ ایک آپ مٹھی بھر کے اس میں ساری چیزیں جس کے اندر جتنے بھی ڈرائی فروٹس ہیں تھوڑے تھوڑے وہ کرا کیونکہ ڈرائی فروٹ کے اندر پوٹیشیم ہوتا ہے اور یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے، یورک ایسڈ کے لیے، اس کی توڑ پھوڑ کے لیے، اس کو ایکسکریٹ کرنے کے لیے. اور ویسے جو ہے 10 گرام تقریباً 12 دن تک آپ استعمال کریں، زیادہ نہیں کہ شروع ہی ہو جائے بس جس طرح ہے کہ جی لمبا چڑا اس کو کر کے. جو 10 گرام ہے وہ صرف آپ لوگ 12 دن کے لیے استعمال کریں تو دس ول آلسو ریڈیوس آپ کا جو ہے وہ کریں گے. اس کے علاوہ ایکسرسائز تو مطلب اس کا تو کوئی شارٹ کٹ ہے ہی نہیں نا، یو ہیو ٹو ڈو اٹ. جب آپ ایکسرسائز کریں گے، آپ لوگ واک کریں گے، پسینہ آپ کو آئے گا تو اس میں بھی وہ ہوگا، واک اپ کریں گے، یہ ساری جو چیزیں ہیں. اس کے علاوہ کہتے ہیں جی انگور میں بھی اٹ از گڈ، آج کل سیزن بھی ہے انگور کا تو انگور کی وجہ سے بھی یہ وہ گرین ٹی بھی بہت اچھی ہے، ہاں وہ بھی ہے. باقی جنجر ٹی جس طرح ادرک کی چائے بنا کے پئیں، وہ دیٹ از آلسو گڈ. اور کہتے ہیں جی کہ اسٹریس لیول اپنا وہ تو پریشانیاں جو ہیں اس کو ذرا تھوڑا کم کریں. ہاں مہربانی کوشش کریں کہ جی آپ کے جو ہے نا پریشانیاں وہ تھوڑی کم ہوں تاکہ جو ہے وہ اللہ خیر کرے. پریشانی مسئلوں کا حل نہیں بلکہ مسئلے بناتی ہے، تو اس لیے کوشش. ابھی ڈاکٹر صاحب آپ کو بتائیں گے جی کہ اس میں کون سا ایسا قہوہ ہے جو آپ نے بنا کر پینا ہے جس کی وجہ سے آپ کا بالکل یہ ہمارے کچن کے اندر موجود ہے اور اس کی اتنی افادیت ہے، جس کو ہم زیرہ کہتے ہیں. وائٹ زیرہ، بلیک زیرہ بھی لے سکتے ہیں لیکن وائٹ زیرہ اس میں بہت افیکٹو ہے. اس میں یہ کہ 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ 1.5 کپ پانی لیں، اس میں چھوٹی چمچ جو ٹی اسپون ہوتا ہے وہ زیرہ ایڈ کریں، تھوڑا سا ابالیں اور اس کو پی لیں. اس کے بعد بھون کے ادرک بھی ایڈ کر سکتے ہیں. دوسرا چیز یہ ہے کہ دوسرا طریقہ اس میں یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو اگر قہوہ پسند نہیں ہے تو آپ اس کو ہلکا سا بھون لیں، زیادہ پکانا نہیں ہے اس کو، ہلکا ہلکا جب اس کی خوشبو آنا شروع ہو جائے ہلکی آنچ پہ اس کو بھونیں
اور اس کے بعد اس کو گرائنڈ کر کے رکھ لیں، اور صبح ایک چھوٹی چمچ جو ہے وہ سادہ پانی کے ساتھ یا نیم گرم پانی یہ کے سارے ٹوٹکے ڈاکٹر صاحب بنا کے رکھے ہوئے ہیں، ہم بس استعمال کرتے رہتے خود ہیں، یوز کرتے ہیں، کرتے رہتے ہیں تو یہ تاکہ بہت افیکٹو ہے. اور ان لوگوں کے لیے یورک ایسڈ کے لیے بھی ہے جن لوگوں کو انیمیا ہوتا ہے، خون کی کمی ہوتی ہے، کیونکہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے، اس کے اندر وافر مقدار میں آئرن ہوتا ہے اور بہت سارے فائدے ہیں. ہم کیونکہ یورک ایسڈ کو کور کر رہے ہیں، دیٹس وائی وی آر ٹیلنگ یو اونلی فار دا یورک ایسڈ. ادروائز اس کے بہت سارے بینیفٹس ہیں جو کہ وہ پھر بہت لمبی ہو جاتی ہے یہ ویڈیو، اس لیے ہم نہیں بتائیں گے. تو کمنگ اوور ٹو دی ہومیوپیتھک میڈیسن، جو ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ ہے اس کے لیے جی لیتھیم کارب، بالکل لیتھیم کارب اٹ از گڈ. وہی ہے کہ آپ وہ صبح شام جو ہے 5 سے 10 قطرے ڈال کے تھوڑے سے پانی میں، ہاف کپ پانی میں، تو وہ آپ استعمال کریں، اس سے بھی جو ہو سکتا ہے. تو پھر یہ ہے کہ اس کا ریگولر آپ چیک اپ کرواتے رہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بیلنس ہو گیا دین پھر آپ دوبارہ اپنی نارمل روٹین پہ آ جائیں. دین وی ڈونٹ، وہ ہم نہیں کہتے جی کہ پھر جو ہے پکا آپ لوگ پوری زندگی جو ہے بس اسی طرح جو ہے. یہ ہو جاتا ہے مطلب ود دی پیسج آف ٹائم، جب ہم کوئی چیزیں ایسی استعمال کرتے ہیں جس کو ہم نے بتایا ہے تو اس سے وہ زیادہ ہو جاتا ہے اور دوبارہ یہ ریورٹ بھی ہو سکتا ہے. اور بہرحال یہ ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے کہ اس سٹیج پہ اگر پہنچ جائے کہ جب بہت زیادہ ٹربل ہوتی ہے، اسپیشلی جوڑوں کا درد، یہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، پین کلر لوگوں کو کھانی پڑتی ہیں، تو اس سے اور مسائل بڑھ جاتے ہیں. تو ابھی ایک چیز میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے پاس ایک مکمل جو ہے وہ قرآن حکیم فرقان حمید ایک کتاب ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی دی ہے کہ جو ہر بیماری کا علاج اس کے اندر موجود ہے، اور ایک مکمل ضابطہ اخلاق بھی اس کے اندر موجود ہے. تو ہم ایک چھوٹی سی چیز جو جب آپ اونچائی کی طرف جاتے ہیں یا سیڑھیاں چڑھتے ہیں یا تیز چلتے ہیں تو آپ ہمیشہ اللہ اکبر پڑھتے رہیں جی. اور جب آپ سیڑھیوں سے اترتے ہیں یا کہ آپ سلو ڈاؤن ہوتے ہیں، آپ واک کے دوران آہستہ ہو جاتے ہیں، تو آپ سبحان اللہ پڑھیں. اس سے بھی آپ کو جوائنٹ پین جو ہوتا ہے وہ بالکل نہیں ہوتا. جوڑوں کے درد آپ کو نہیں، جو کمر درد کہتے ہیں لوگ ہوتا ہے یا جوڑوں کا درد، یہ آپ کو نہیں ہوگا انشاءاللہ. اوکے جی، آج کے لیے اتنا ہی. ہماری طرف سے اللہ حافظ. خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف نصیب کرے. شکریہ.